بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیدائش واشنگٹن کے قریب ورجینیا میں ہوئی۔ میرے والد امریکی بحریہ میں ایک افسر تھے۔ وہ امریکی صدر جارج واشنگٹن کے پوتے تھے۔ میری نشوونما اور تعلیم و تربیت کے سارے مراحل خاندان ہی میں طے ہوئے۔ میرے آبا و اجداد کا ایک بڑا فارم ہے جو 400 سال سے ہماری ملکیت ہے۔ عیسائیت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی جستجو میرے اندر بچپن ہی سے تھی۔ میں جس پادری سے بھی سوال کرتا وہ مجھے مطمئن کرنے میں ناکام ہو جاتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ تو میری زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ جب میں نے صحافتی زندگی میں قدم رکھا تو ایک کیمرہ مین کی حیثیت سے رسالہ ٹائم کی طرف سے لبنان کی خانہ جنگی کی تصویریں کھینچنے کے لیے بیروت جانا پڑا۔ ایک عرب اور مسلمان ملک کے سفر کا تصور کر کے مجھے خوف اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے کہ امریکی فلموں اور میڈیا نے میرے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ مسلمان تشدد پسند اور ظالم ہوتے ہیں، وہ انتہائی جاہل اور جنگلی ہوتے ہیں، انسانی تہذیب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن لبنان میں داخل ہوتے ہی میرے تمام نظریات و تصورات یکسر باطل ثابت ہوئے۔ میں نے بچشم خود مشاہدہ اور تجربہ کیا کہ مسلمانوں اور عربوں سے متعلق مغربی میڈیا نے جو کچھ تصورات دیے ہیں وہ جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ لبنان میں جن مسلمانوں سے مختلف مقامات پر ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے ہمیں خطرات سے محفوظ رکھنے میں جان کی بازی لگا دی۔ میرے کھانے پینے اور آرام و راحت کے تمام وسائل مہیا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب عیسائی فوجوں کے کمین گاہوں سے مجھ پر گولی چلائی گئی اور میں زخموں سے چور ہو گیا تو ان مسلمانوں نے میرے علاج میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور انہوں نے اس طرح میری دیکھ بھال کی کہ جیسے میں ان کا بھائی اور فرد خاندان ہوں۔ اس وقت عمر صرف 20 سال تھی۔ جس ہوٹل میں میرا قیام تھا وہیں قریب میں ایک مسجد تھی جس کے امام سے میں ملاقاتیں کرتا اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا۔ ان کی باتوں سے میرے اندر اسلام سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ اس وقت میں نے نہ قرآن پڑھا تھا اور نہ حدیث سے واقف تھا، لیکن مسلمانوں سے گفتگو اور مسلسل ملاقاتوں اور ان کے قرب نے میری تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ میں ان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے محاذ پر جاتا تھا کہ تصویریں لے سکوں۔ پھر میں واپس امریکہ آ گیا۔ میں نے از سر نو مسیح عقائد اور مختلف عیسائی فرقوں سے متعلق مطالعہ کرنا شروع کیا۔ گرجا گھروں میں پادریوں سے بھی ملا، لیکن مجھے تشفی نہ ہو سکی۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو واشنگٹن میں افغانستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک کمیٹی نے مجھے رپورٹنگ کے لیے افغانستان بھیجا۔ میری یہ بھی ذمہ داری تھی کہ مجاہدین کی ضروریات کا جائزہ لوں اور مالی و فوجی امداد کا اندازہ کروں۔ ہم نے بعض افغان مجاہدین کو واشنگٹن اور نیو یارک مدعو کیا تاکہ وہ امریکن کانگریس کے ارکان سے تبادلہ خیال کر سکے۔ ان رابطوں کے دوران میں نے عام افغان مجاہدین کے اندر جو اسلامی روح پائی، اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عین موقع جنگ میں وقت آنے پر نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ عبادت کرتے ہیں۔ میں جب انہیں جوش و جذبے سے جہاد کرتے دیکھتا اور نہتے ہوتے ہوئے بھی ایک بڑی فوجی طاقت سے لڑتے دیکھتا تو اپنے دل میں کہتا یہ لوگ کمزور اور نہتے ہونے کے باوجود اپنے طاقتور دشمن پر یقیناً فتح و غلبہ حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ ان کے دل میں وہ ایمان معجزن ہے جسے روسی فوج محروم ہے۔ میں نے قیام افغانستان کے دوران ہی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سے فرماتے ہیں کہ وہ ایمان ہی کی بدولت کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ایمان کی قوت سے بھرپور افغان مجاہدین جدید ترین جنگی ساز و سامان سے لیس روسی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ افغانستان سے واپسی کے بعد میں نے صحافت کے بجائے اپنے اصل پیشہ کیمرہ مین کا کام کرنے لگا۔ 1988 عیسوی نیو یارک میں ہم نے
دوستوں کے تعاون سے ایک کمپنی کی بنیاد ڈالی، راک اینڈ رول گانے والوں کی ایک ٹیم ہم نے تشکیل دی۔ یہاں سے ہماری دوسری زندگی شروع ہوئی، جو سراسر لہو و لعب، رقص و سرور، شراب و شباب کی زندگی تھی۔ ہماری ملاقاتیں ان مشہور فلمی ستاروں سے بھی ہوئی جن کے بارے میں ہم اخبارات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہم نے دولت اکٹھی کرنی شروع کی۔ 1 سال کے اندر ہی میرے پاس $70,000 جمع ہو گئے۔ میری زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ میں آئی۔ مجھے ایک بڑے دولت مند کی شادی کی تقریب میں ناروے مدعو کیا گیا تاکہ اس کی فلم بندی کر سکوں۔ اس میں اچھے خاصے پیسے ملے۔ 1992 عیسوی میں مجھے راک اینڈ رول کے مشہور مغنی ایلٹن جان کے ساتھ سفر میں جانا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس سفر کو کیمرے میں محفوظ کروں۔ یورپ کی سیاحت کے دوران وائنا میں ہماری ملاقات پناہ گزینوں کی ذمہ دار اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار سے ہوئی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صرف 2 دن کے لیے بوسنیا ہو کر آئیں اور وہاں کی خانہ جنگی کی بھی تصویریں لے لیجیے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نے خانہ جنگی کی تصویریں اتاری ہیں جو بہت سی جنگوں کے لیے کافی ہیں۔ میں نے کہا میں ایڑیا، ایتھوپیا، پولیساریو، مراکش، افغانستان اور بیروت وغیرہ کی تصویریں لے چکا ہوں، لیکن جب میں اپنے ہوٹل میں واپس آیا تو اس شب ٹیلی ویژن پر بوسنیا کی خبریں دیکھ کر میری رائے بدل گئی۔ ہم نے ٹی وی پر دیکھا کہ سرائیوو میں خواتین اور معصوم بچوں نے روٹی حاصل کرنے کے لیے جو لائن لگائی تھی، اس پر سربوں نے گولہ باری کی۔ اس خبر نے میرے احساسات کو جھنجھوڑ دیا، اس لیے کہ افغانستان اور دوسرے مقامات پر بے گناہ بچے عورتیں جنگ میں قتل ہوئے، لیکن اصل مقابلہ مردوں کا مردوں سے تھا۔ لیکن بوسنیا میں جو جنگ ہو رہی تھی وہ تو مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ہر اس چیز کو چن چن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے تھا۔ یہ جنگ سراسر ایک بھیانک نسلی جنگ تھی۔ دوسرے دن میں اقوام متحدہ کے دفتر میں کام کرنے والے اس دوست کے پاس دوبارہ پہنچا تاکہ سرائیوو جانے کا پروگرام ترتیب دیا جائے۔ ہم نے جب اس کی اطلاع رسالہ ٹائم کے صدر دفتر کو دی تو ذمہ داروں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ 2 دن کے بجائے آپ 2 ہفتے وہاں رہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں صرف 2 دن ہی اس کے لیے نکال سکتا ہوں تاکہ اپنی کمپنی کے ضروری کام انجام دینے کے لیے نیو یارک واپس جا سکوں۔ سرائیوو پہنچے کے دوسرے ہی دن ہم نے بوسنیا کی شاہراہوں پر بڑے ہولناک مناظر دیکھے۔ فرانسیسی بختر بند گاڑی میں بیٹھ کر میں ایئرپورٹ کے راستے میں واقع اسپتال گیا تاکہ وہاں کے مناظر کو کیمرے میں محفوظ کر سکوں۔ اسپتال پہنچا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ سرب فوج اسپتال پر زبردست گولہ باری کر رہے ہیں۔ اسپتال سے باہر ایک زخمی کو ہم نے فوراً اندر پہنچایا۔ فرانسیسی محاذ دستے تو واپس چلے گئے، ہم وہیں اسپتال میں ٹھہر گئے اور تقریباً 16 گھنٹے ان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ساتھ ہم نے گزارے جو کھانے پینے سے بے پرواہ ہو کر شب و روز انتہائی تنہی اور توجہ و محنت سے مریضوں کے علاج میں مشغول تھے۔ انہیں آپریشن کے لیے ضروری اور بنیادی سامان نہیں مل رہے تھے، ان کے پاس انجیکشن اور دوائیں نہیں تھیں، آکسیجن کی شدید کمی تھی، پانی اور بجلی سے یہ اسپتال محروم تھا، بجلی کے بجائے موم بتی سے کام لیا جا رہا تھا، بے ہوش کرنے والی دوا تک نہیں تھی۔ اسپتال میں آپریشن کے وسائل اور جدید ترین مشینیں موجود تھیں، لیکن بجلی نہ ہونے سے سب بیکار تھی۔ دوسری طرف سرب فوجیوں کے مسلسل گولہ باری نے سارا نظام درہم برہم کر رکھا تھا۔ آکسیجن کے سلنڈر خالی رکھے ہوئے تھے۔ 4 مہینے سے یہ صورتحال تھی۔ ہم نے اقوام متحدہ کے دفتر میں فون کر کے دریافت کیا کہ کیا آکسیجن کا انتظام ہو سکتا ہے، کیا اسپتال میں مریضوں کو غذائی اشیاء مہیا کی جا سکتی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے افسران نے یہ عذر کیا کہ اگر ہم کسی ٹرک کے ذریعے یہ سامان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے تو سرب فوجی اپنی گولہ باری سے اس کو ناکام بنا دیں گی۔ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس صرف 13 ٹرک ہے جن میں غذائی اشیاء لدی ہوئی ہے۔ ہم کسی ایک ٹرک سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے وہاں موجود بوسنیا کے مسلمان فوجیوں سے ایک ٹرک حاصل کیا اور ان کے تعاون سے ٹرک کو سفید رنگ سے رنگ دیا اور اس کے ہر طرف اقوام متحدہ کا مونوگرام بنا دیا۔ ہم نے اسپتال کو درکار اشیاء کی
فہرست بنائی۔ پھر اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر سے غذائی اور طبی ساز و سامان لیا اور خود ڈرائیور بن کر ٹرک سے ایئرپورٹ کے راستے سربوں کی چوکیوں سے گزرتے ہوئے اسپتال پہنچ گئے۔ سربوں نے ہم سے تعرض نہیں کیا۔ دوسرے دن اقوام متحدہ کے دفتر کو حیرت اور تعجب ہو رہا تھا کہ میرے پاس تو کاغذات ایک صحافی کے تھے اور اقوام متحدہ کا ڈرائیور کیسے بن گیا۔ سربوں کی وحشیانہ گولہ باری سے بچ کر صحیح سلامت اسپتال تک پہنچنا ایک معجزہ ہی تھا۔ اگر ہم اپنے کو غیر ملکی صحافی بتا دیں تو سربوں ہمیں گولیوں سے اڑا دیتے۔ اس لیے 20ویں صدی کی جو خانہ جنگیاں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحافی سربوں کی گولیوں سے ہی مارے گئے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص مقصد سے بھیجا ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص مقصد سے بھیجا ہے۔ میں نے 3 دن کے بجائے مزید 3 ہفتے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ میرے قیام کا تیسرا اور آخری ہفتہ تھا جب مجھے ضروری تصویریں اتارنی تھی کہ اچانک ایک کیمین گاہ سے مجھ پر گولیاں چلائی گئی جو میرے ایک بازو اور ایک ٹانگ میں لگ گئی۔ بوسنیا کے مسلمان ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد پہنچائی۔ اس کے بعد مکمل علاج کے لیے میونخ جرمنی چلا گیا، جہاں امریکی اسپتال میں 1.5-2 مہینے علاج کے غرض سے مقیم رہا۔ ڈاکٹروں نے زخم دیکھ کر بتایا کہ اگر 2 سال تک اچھی طرح علاج ہو تو آپ چل سکتے ہیں، لیکن میں نے ان کی ہدایت کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے بوسنیا میں اپنی جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ چنانچہ میں نے پلاسٹک کے تھیلیوں سے اپنے پاؤں کو لپیٹ لیا اور پھر اسپتال پہنچ گیا۔ 1 مہینے کے اندر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جرمنی ہی میں نے بوسنیا کے لیے دوائیں جمع کرنے کی مہم شروع کر دی۔ جب ضروری دواؤں کی اچھی خاصی مقدار جمع ہو گئی میں بوسنیا واپس چلا گیا۔ یہاں مجھے ایک عجیب و غریب تجربے سے گزرنا پڑا جس سے مجھے بہت غیر معمولی نفسیاتی صدمہ پہنچا۔ اس واقعے نے میری زندگی کا رخ یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ بوسنیا کا ایک چھوٹا سا شہر سرب فوجیوں کے محاصرے میں ہے۔ میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کروٹ اور بوسنیا کی فوجوں نے میرے اس حوصلے کی مخالفت کی اور متنبہ کیا کہ آپ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ ہر طرف سربی فوج گھات لگائے بیٹھی ہے، یقیناً وہ ہم کو گولیوں سے بھون دیں گے۔ آپ یہ سفر نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ سفر خودکشی کے مترادف ہے، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ ہم رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ جب اچھی طرح تاریکی چھا گئی تو ہم نے سفر کا آغاز کر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ سرب فوجیوں نے ہم پر گولیوں کی بوچھاڑیں کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال بال بچا لیا۔ ہم جس موٹر میں سوار تھے وہ بری طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ انجن، ٹائر اور شیشے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ہم واپس آ گئے، دوسری موٹر لی اور ایک دوسرے راستے کا انتخاب کیا جہاں سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وحشتناک جنگ کے اس جہنم میں ہم نے 4 خواتین کو دیکھا جو ایک دوسرے کو سہارا دے کر چل رہی تھی۔ سربوں نے پھر ہم پر گولیاں چلائیں۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ خواتین اپنے جسموں کو اچھی طرح لپٹے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ مسلمان خواتین ہیں۔ سرب فوجی مسلمانوں کا بیس بدل کر مسلمان خواتین اور مردوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے اور ان کا قتل کر دیتے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خواتین سربوں سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم مدد کے لیے پہنچے تو سربوں کی گولیوں کا شکار ہو جائے۔ ہم نے یہ بات حیرت کے ساتھ نوٹ کی کہ ان خواتین میں سے ایک جسم سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں موٹر سے اترا اور میرے ساتھ ڈرائیور بھی اتر گیا۔ یہ خواتین شدت تکلیف سے بری طرح چیخ رہی تھی اور زور و قطع رو رہی تھی۔ ہم جب ان خواتین کے قریب آئے تو معلوم ہوا کہ ان میں ایک بچی 12 سال کی اور دوسری 13 سال کی ہے۔ ایک لڑکی کے جسم سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس بچی کو اپنی موٹر میں سوار کر لیا۔ خواتین جس کی بچی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، میں نے اس بچی کو فوری طبی امداد پہنچانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ اس کی حالت بہت سنگین ہو رہی تھی۔ مجھے ابتدائی طبی امداد کی تربیت مل چکی تھی جو اس موقع پر کام آئی۔ میں نے جب اس بچی کو دیکھا تو مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ یہ قابل فراموش واقعہ زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ اس بچی کی ماں نے مجھے بتایا کہ سرب فوجیوں نے اس کے ساتھ بڑی درندگی کا معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد سے یہ بچی بے ہوش ہے اور قریب المرگ ہے۔
نفس بھی کمزور تھی۔ بچی کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ سربوں نے ان کی مسلمان بستی پر حملہ کیا۔ تمام مردوں اور بچوں کو انہوں نے ان کے رشتہ داروں کے سامنے ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد فارغ ہو کر ان درندوں نے بستی کی خواتین اور بچوں کی عصمت ریزی کی۔ 50 سے زائد سرب فوجیوں نے ہمارے سامنے اس بچی کی عصمت ریزی کی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی تسکین نہیں ہوئی تو بچی کو اپنے ساتھ لے گئے اور کئی دن کے بعد اس حال میں واپس کیا۔ پھر ان درندوں نے متعدد بار ان بچیوں کی ماؤں کی عصمت ریزی کی۔ آخرکار ہم لوگ نے رات کے اندھیرے میں اس گاؤں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بچیاں شدید تکلیف سے دوچار تھیں، پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان کو اٹھا کر ہم لوگ اس گاؤں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہولناک واقعہ سن کر میں برداشت نہ کر سکا، رونے لگا۔ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں اس طرح رونے لگا جیسے میری بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا گزری۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان انسانوں کو بچانے کی خاطر مجھے اپنی زندگی یکسر تبدیل کر دینا چاہیے، اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ انسان ہیں۔ بچپن میں مجھے انسانوں سے محبت کرنا سکھایا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بھی ہم نے یہی سیکھا تھا، خاص طور پر بوسنیا کے قیام کے دوران اس کا مشاہدہ زیادہ ہوا۔ میں اس بچی کو بوسنیا کے اس اسپتال میں داخل کروایا جو خواتین کے لیے تھا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح کی عصمت ریزی کے کئی کیس ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے اور یہ صرف ایک شب میں پیش آیا تھا۔ بوسنیا میں مسلمان صحافیوں کے ساتھ ملاقات رہتی۔ ایک سعودی صحافی سے دیر تک اسلام اور مسلمانوں سے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ میری باتیں سن کر اس صحافی نے وہی کہا جو بیروت کی مسجد کے امام نے کہا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ کا دل تو مسلمان ہے، آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام سے متعلق بہت سے سوالات کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ مسلمان صحافی کا یہ جملہ اس وقت سے برابر میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ میں نے بوسنیا کے قیام کے دوران ایک مسلمان خاندان کو امریکہ علاج کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ اس خاندان کے سرپرست کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ ان کا ایک گروہ بالکل بے راہ ہو گیا تھا۔ جس اسپتال میں ہم نے اس خاندان کے سربراہ کو علاج کے لیے داخل کیا تھا وہاں سے ہمارا برابر رابطہ رہا۔ اس دوران میں نے قرآن شریف کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ بہتر طریقے سے براہ راست اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکوں۔ قرآن مجید میں چند ہی دنوں میں مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا جس کے لیے میں برسوں سے پریشان تھا اور مجھے انجیل اور اس کے عالموں نے مایوس کر دیا۔ میں بوسنیا واپس آیا تو تیسرے دن اس خاندان سے ملنے اسپتال گیا تاکہ ان کی حالت معلوم کریں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مریض ہونے کے باوجود یہاں ایک قریبی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے اس بوسنی مسلمان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیا۔ اس وقت میں نے بڑے تاثر سے کہا کہ آپ کے دین اسلام میں سب کچھ ہے اور یہی اصل دین ہے جس پر پوری انسانیت کی نجات کا انحصار ہے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا تھا، اس وقت میری عجیب کیفیت تھی۔ اندر سے مجھے شدید خواہش ہو رہی تھی کہ اپنے اسلام کا اعلان کر دوں اور ابھی گھر جا کر نمازیں پڑھنے لگوں۔ میں جب گھر واپس آیا تو دوسرے دن اس بوسنی مسلمان کے انتقال کی افسوسناک اطلاع ملی۔ میں تیزی سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ہم سے پہلے اس شہر میں موجود مسلمانوں کی بڑی تعداد تجہیز و تکفین کے لیے پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے جو ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب، کویت اور دیگر اسلامی ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کوئی رشتہ داری مرحوم سے نہیں تھی، لیکن وہ سب اس طرح شریک تھے جیسے ان کے خاندان کا بزرگ ہو۔ ہر شخص متاثر اور غمگین تھا۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ جب مرحوم بوسنی دوست عثمان کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا میں نے عین اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اسی لمحے میری زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صرف بوسنیا ہی نہیں، میرے اندر دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ وہ سب میرے بھائی ہیں اور اسلامی اخوت عالمگیر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔